فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ یہ ممکن ہے کہ اس نے کسی ذریعے سے یہودی ایجنٹوں سے رابطہ قائم کر لیا ہو اور وہ اس کی مدد کو پہنچنے والے ہوں۔ رابطہ قائم کرنا ناممکن ہے، وہ ہماری قید میں ہے اور اس کی ایک ایک حرکت پر ہماری نظر ہے۔ میں ان سب باتوں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں نے جھنجھلا کے کہا، میں نے تمہیں اپنے خدشات سے آگاہ کر دیا ہے، اب تمہاری مرضی، جو چاہو کرو۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانے لیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک الجھن باقی رہ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ تم اس کے بہت بڑے ہمدرد ہو، اس کی رہائی کے خواہاں ہو، پھر تم اس کے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ تم حد سے زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہو کرنل وحدت۔ میں اس کا ہمدرد ہرگز نہیں ہوں، البتہ اس کی رہائی کا خواہاں ضرور ہوں، لیکن میں یہ ہرگز پسند نہیں کروں گا کہ وہ یہودی ایجنٹوں کے ذریعے رہائی پائے۔ میں تو صرف اپنا وعدہ پورا کرنے کی خاطر اسے رہا کرانا چاہتا ہوں۔ بات تو ایک ہی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اسے کس ذریعے سے رہائی ملتی ہے؟ فی الحال میں اسے اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ یہودی ایجنٹ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے تو مجھے بڑا قلق ہوگا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہودیوں کی ناکامیوں پر مجھے روحانی مسرت کا احساس ہوتا ہے۔ یہودی ایجنٹوں کا تصور بڑا بعید از امکان ہے، لیکن خیر، فی الحال میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ منزل مقصود پر پہنچ کر اس سے نمٹوں گا۔ یہ عقل مندی والی بات ہوئی۔ میں نے کہا۔ ہم دونوں کمرے میں واپس آئے تو اولیو ہاورڈ بدستور کھانے میں مصروف تھا۔ وہ فوجی اس کے سر پر مسلط تھے، مگر اسے ان کی ذرا برابر بھی پرواہ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ تم لوگ جاؤ، کرنل وحدت نے فوجیوں سے کہا، ضرورت پڑی تو بلا لوں گا۔ دونوں فوجی سلیوٹ کر کے کمرے سے چلے گئے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد کرنل وحدت نے ہمیں باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ عمارت کے احاطے میں ایک بند گاڑی ہماری منتظر تھی۔ کرنل وحدت کے اشارے پر ہم دونوں گاڑی کے عقبی حصے میں بیٹھ گئے۔ میرے اور اولیو ہاورڈ کے علاوہ وین کے عقبی حصے میں 4 مسلح محافظ بھی موجود تھے۔ وین میں بیٹھنے کے تھوڑی ہی دیر بعد وین ہمیں لے کر نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ تم انتہائی احمق آدمی ہو اولیو ہاورڈ، میں نے غصیلے لہجے میں اولیو ہاورڈ کو مخاطب کیا۔ کیا بات ہو گئی؟ اولیو ہاورڈ نے چونک کر پوچھا۔ کرنل وحدت کو غصہ دلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا تھا۔ اسے غصہ آ گیا تو میں کیا کروں؟ جواب میں اگر وہ تمہاری چمڑی اتار دیتا تو میں کیا کر لیتا؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، مجھ سے زیادہ تمہیں کون جانے گا؟ اولیو ہاورڈ نے ڈٹائی سے کہا، مجھے معلوم تھا کہ تم کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور کر لو گے۔ میں اولیو ہاورڈ کو گور کر رہ گیا۔ اس سے کچھ کہنا سننا فضول تھا۔ 4 مسلح محافظ بے تعلقانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی کو روانہ ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ گاڑی شہر سے باہر نکل چکی ہوگی۔ میں نے کنکھیوں سے 4 محافظوں کا جائزہ لیا۔ وہ ہماری طرف سے مطمئن تھے اور ان کی توجہ ہماری طرف تھی بھی نہیں۔ شاید ان کے خیال میں اس گاڑی سے فرار ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہوگا۔ میں نے خود کو ایکشن کے لیے تیار کیا اور میرے جسم کے عضلات سخت ہونا شروع ہو گئے۔ میں موقع کا منتظر تھا۔ ذرا ہی دیر بعد مجھے مطلوبہ موقع مل بھی گیا۔ شاید سڑک پر کوئی گڑھا تھا جس کی وجہ سے وین کو دھچکا لگا تھا۔ دھچکا لگنے سے 4 محافظ اور اولیو ہاورڈ ادھر ادھر لڑکھڑائے، مگر میں نے اپنا توازن برقرار رکھا۔ نہ صرف توازن برقرار رکھا بلکہ میرے دونوں بازو اپنے دائیں بائیں براجمان محافظوں کی گردنوں میں حائل ہوئے اور چشم زدن میں نے ان کے سر آپس میں ٹکرا دیے۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی میں نے برقی سرعت سے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے دونوں محافظوں پر حملہ کر دیا۔ میرے دونوں ہاتھ ان دونوں کی گردنوں پر جم گئے تھے۔ وہ کسمسائے اور انہوں نے میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر میری انگلیاں ان کی گردن کی خاص نسوں پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ چند ہی سیکنڈ کے اندر اندر انہوں نے بھی اپنے سر ڈال دیے۔ میں ہاتھ جاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اولیو ہاورڈ مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اٹھ کر وین کے دروازے تک گیا اور دروازہ کھول دیا۔ میرا اندازہ درست تھا۔ وین اس وقت شہر سے باہر کسی ویران سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں جانب لہلہاتے کھیت دکھائی دے رہے تھے۔ ہمیں چلتی وین سے چھلانگ لگانا ہوگی۔ میں نے اولیو ہاورڈ کی طرف مڑ کر کہا، ہمارا کچومر بن جائے گا
اگر اتنی رفتار پر چلتی ہوئی وین سے چھلانگ لگائی؟ اولیو ہاورڈ نے بوکھلا کر کہا، ہڈیوں تک کا پتہ نہیں چلے گا، ہم وین کی رفتار کم ہونے کا انتظار کریں گے۔ میں نے کہا، جیسے ہی رفتار کم ہوئی میں چھلانگ لگا دوں گا، اس کے بعد تمہارا جی چاہے تو چھلانگ لگانا، ورنہ نہیں۔ میں بہرحال یہ موقع ضائع نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے میرے بعد چھلانگ نہ لگائی تو میں اپنے راستے پر چل پڑوں گا۔ اولیو ہاورڈ نے بے بسی سے مجھے دیکھا۔ وہ وین سے چھلانگ لگانے کے لیے مجبور تھا، اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وین سے چھلانگ لگانے میں وقتی خطرہ تو تھا، لیکن اس کے بعد وہ مستقلاً محفوظ ہو جاتا، جبکہ وہ لوگ اس سے ذرا بھی رعایت نہ برتتے۔ وین کی رفتار سست ہونے لگی تھی، شاید کوئی موڑ قریب آ رہا تھا۔ میں انتظار کرنے لگا، پھر جیسے ہی وین موڑ پر گھومنے لگی میں نے وین سے باہر چھلانگ لگا دی۔ میں نے خاص انداز سے چھلانگ لگائی تھی، اس لیے مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ کئی کلابازیاں کھانے کے بعد میں اچھل کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور پلٹ کر اس طرف دیکھنے لگا جدھر وین گئی تھی۔ مجھے اولیو ہاورڈ دکھائی دے گیا، اس نے بھی وین سے چھلانگ لگا دی تھی۔ میں دوڑتا ہوا اولیو ہاورڈ کے نزدیک پہنچ گیا۔ اٹھو اولیو ہاورڈ۔ اس کے قریب پہنچ کر میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ سڑک پر اوندے منہ پڑا تھا۔ اولیو ہاورڈ نے سر اٹھا کر چندیائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ مجھے شاید چوٹ آ گئی ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ اٹھنے کی کوشش کرو۔ میں نے اسے سہارا دیتے ہوئے کہا، یہاں کسی بھی وقت کوئی گاڑی آ سکتی ہے، ہم مشکوک حالت میں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ہم پھر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ اولیو ہاورڈ میرا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ میری نظریں سڑک پر بھٹک رہی تھی، مگر خیریت ہوئی کہ اس وقت کوئی گاڑی وہاں سے نہیں گزری۔ اولیو ہاورڈ نے چلنے کی کوشش کی تو مجھے اس کی چال میں خفیف سی لنگڑاہٹ محسوس ہوئی۔ کولے کی ہڈی میں چوٹ لگی ہے، اولیو ہاورڈ کراہا۔ معمولی چوٹ ہے اولیو ہاورڈ، میں نے کہا۔ کچھ دور چلو گے تو تکلیف میں کمی ہو جائے گی۔ میں اولیو ہاورڈ کو سڑک سے نیچے اتار لے گیا۔ کھیتوں کے درمیان پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ ہم وقتی طور پر تو محفوظ ہو گئے تھے، ان کھیتوں کے درمیان ہمیں ملٹری انٹیلیجنس کا باپ بھی تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ اولیو ہاورڈ کی چال بھی معمول پر آ گئی تھی۔ اب ہم کس طرف جائیں گے علی؟ اولیو ہاورڈ نے پوچھا۔ ہماری سب سے پہلی کوشش تو یہ ہوگی کہ ہم سڑک سے جتنی دور ممکن ہو سکے نکل جائیں، اس کے بعد حالات دیکھ کر کوئی قدم اٹھائیں گے۔ کھیتوں کے درمیان پگڈنڈیوں پر ہم تقریباً 1 گھنٹے تک سڑک کی مخالف سمت میں چلتے رہے۔ اس دوران ہمیں کئی کسان نظر آئے، مگر انہوں نے ہماری جانب کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ 1 گھنٹے کے بعد ایک قصبے کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے۔ پتہ نہیں اس قصبے کا نام کیا ہوگا، اولیو ہاورڈ حسب عادت بڑبڑایا۔ اس کی بات نے مجھے جنجلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ کیا تمہیں یہاں کسی سے خط و کتابت کرنا ہے؟ نہیں، لیکن معلومات اچھی چیز ہوتی ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو حرج ہی کیا ہے۔ تم عجیب آدمی ہو اولیو ہاورڈ کہ یہاں سے نکلنے کی فکر کرنے کے بجائے اس جگہ کا نام معلوم کرنے کے چکر میں ہو۔ جاؤ کسی سے پوچھ لو تاکہ ملٹری انٹیلیجنس والوں کے لیے کوئی سراغ تو رہے۔ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں 2 اجنبی آئے تھے جنہیں اس جگہ کا نام تک معلوم نہیں تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ میرا موڈ خراب ہو گیا تھا، مگر میں نے اولیو ہاورڈ سے مزید کچھ نہیں کہا۔ ہم قصبے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے قصبے کی مرکزی شاہراہ تک پہنچ گئے۔ وہاں ایک ہوٹل کے علاوہ چند دکانیں بھی تھی اور خاصی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بس کو دیکھ کر ہوئی جو ہوٹل کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ ہائی وے پر چلنے والی بس تھی اور اس پر کئی جگہوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ یہاں سے کوئی بس بھی مل سکے گی۔ میرا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ کام بن گیا اولیو ہاورڈ، میں نے اولیو ہاورڈ کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ اس بس کے ذریعے ہم یہاں سے بآسانی نکل جائیں گے۔ ہاں، لیکن کرایہ ادا کرنے کے لیے رقم نہ تمہارے پاس ہے اور نہ ہی میرے پاس کچھ ہے۔ پھر ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ تم چل کر بس میں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، میں نے اولیو ہاورڈ سے کہا اور ایک دکان کی طرف بڑھ گیا۔ رقم کا مسئلہ واقعی بہت سنگین تھا اور فوری طور پر رقم کا بندوبست کرنے کے لیے میں ہر جائز ناجائز طریقہ اختیار کرنے کے لیے مجبور تھا۔ بس سے اترتے ہوئے مسافر ہوٹل کے باہر 24 سائبان تلے پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھے قہوے کی چسکیاں لگا کر تازہ دم ہو رہے تھے۔ ان سے میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ میری نگاہیں کسی ایسے شخص کی تلاش میں بھٹک رہی تھی جو میرا مسئلہ حل کر سکتا۔ ذرا ہی دیر کے بعد مجھے اپنا مطلوبہ شخص نظر آ گیا۔ وہ ایک فربا اندام شخص تھا جو پیلے رنگ کی ایک مرسیڈیز سے اتر کر ایک دکان میں داخل ہو رہا تھا۔ میں نے اس پر نگاہ رکھی۔ دکان میں داخل ہو کر اس نے چند اشیاء خریدی اور ادائیگی کرنے کے لیے جیب سے پرس نکالا۔
اس کا بٹوا ریالوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں بظاہر دکان کے شوکیس میں سجی اشیاء کو دیکھ رہا تھا، مگر میری تمام تر توجہ اس شخص کی طرف تھی۔ رقم ادا کرنے کے بعد اس نے بٹوا جیب میں رکھا اور واپسی کے لیے پلٹ پڑا۔ میں ٹہلتا ہوا دکان کے دروازے کی طرف بڑھا اور عین اس وقت جب وہ دکان کے دروازے سے باہر نکل رہا تھا، میں دکان کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے برابر سے گزرتے ہوئے میں نے بڑی صفائی سے اس کی جیب سے اس کا بٹوا اڑا لیا۔ اس شخص کو احساس بھی نہ ہو سکا کہ اس کے ساتھ کیا سانحہ گزر گیا ہے۔ دکان میں داخل ہونے کے بعد میں نے دکاندار سے چند ایسی اشیاء کے بارے میں دریافت کیا جن کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ دکان میں موجود نہیں ہوں گی۔ دکاندار سے انکار سن کر میں مایوسی کا اظہار کرتا ہوا دکان سے باہر نکل آیا۔ مرسیڈیز جا چکی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا بس میں سوار ہو گیا۔ کیا کرنے لگے تھے؟ اولیو ہاورڈ نے مجھے دیکھتے ہی سوال کیا۔ ایک شناسا چہرہ نظر آ گیا تھا۔ میں نے اولیو ہاورڈ کے برابر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس سے سلام دعا کرنے رک گیا تھا۔ شناسا چہرہ؟ اولیو ہاورڈ نے چونک کر مجھے گورا۔ یہاں تمہیں کون شناسا مل گیا تھا؟ ہے ایک پرانا واقف کار، میں نے بیزاری سے کہا۔ اس نے اس قصبے میں دکان کھول رکھی ہے، تب تو تمہیں اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا، اولیو ہاورڈ نے تشویش سے کہا۔ اگر یہاں پوچھ گچھ ہوئی تو انہیں پتا چل جائے گا، وہ مجھے کسی اور حیثیت سے جانتا ہے۔ میں نے اولیو ہاورڈ کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن ہم ٹکٹ کیسے لیں گے؟ رقم کا تو کوئی بندوبست نہیں ہوا ہوگا، دیکھتے جاؤ، ممکن ہے کنڈکٹر سے بھی کوئی جان پہچان نکل آئے۔ اولیو ہاورڈ نے مجھے عجیب سی نظروں سے گورا، مگر پھر کوئی سوال کیے بغیر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ چند منٹ بعد سارے مسافر بس میں سوار ہو گئے اور بس روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی بس آبادی سے باہر نکلی، میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر بٹوے میں سے رقم نکالی اور خالی بٹوا دوسروں کی نگاہیں بچا کر بس کی کھڑکی سے باہر اچھال دیا۔ تھوڑی دیر بعد کنڈکٹر ٹکٹ لینے میرے پاس آیا تو میں نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر اس کے حوالے کیا اور آخری سٹاپ کے 2 ٹکٹ طلب کیے۔ کنڈکٹر نے ٹکٹ کے پیسے کاٹ کر باقی رقم مجھے واپس کر دی۔ تمہارے پاس رقم کہاں سے آئی؟ کنڈکٹر کے آگے بڑھنے کے بعد اولیو ہاورڈ نے دھیمی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ اسی دکاندار سے قرض لی تھی، میں نے بے پرواہی سے کہا، لیکن اب رقم کی واپسی کی فکر دامن گیر ہونے لگی ہے۔ اولیو ہاورڈ کی نگاہوں سے بے اعتباری جھلک رہی تھی۔ تم بتانا نہیں چاہتے، اس نے کہا، یہی سمجھ لو۔ میں نے کاندھے اچکائے اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ بس سرسبز و شاداب کھیتوں کے درمیان دوڑ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں جانب لہلہاتے ہوئے کھیتوں کے سلسلے تھے، مگر جلد ہی کھیتوں کے یہ سلسلے معدوم ہو گئے اور ان کی جگہ چٹیل میدانوں نے لے لی۔ کھیتوں کے سلسلے ختم ہوتے ہی گرمی اپنی پوری شدت سے حملہ آور ہوئی تھی۔ کوئی 1.5 گھنٹے بعد بس ایک قصبے میں رکی۔ مجھے یقین تھا کہ ہم کرنل وحدت کے آدمیوں کو جل دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ 10 منٹ بعد بس دوبارہ روانہ ہو گئی۔ میرے کان مسافروں کی گفتگو پر لگے ہوئے تھے۔ ان کی باتوں سے مجھے پتا چلا کہ 2 گھنٹے بعد بس ایک چھوٹے سے شہر میں رکے گی۔ اس کے بعد 3 گھنٹے کا مزید سفر ہوگا اور ہم اس بڑے شہر پہنچ جائیں گے جس کے لیے ہم روانہ ہوئے تھے۔ سفر پرسکون گزر رہا تھا۔ اگلے سٹاپ پر بس 15 منٹ کے قریب رکی اور جب وہاں سے روانہ ہوئی تو سورج غروب ہونے ہی والا تھا۔ وہاں سے روانہ ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد بس مرکزی ہائی وے پر پہنچ گئی۔ ہائی وے پر ٹریفک اچھی خاصی تعداد میں رواں دواں تھی۔ ابھی سفر کے اس آخری مرحلے کو پورا ہونے میں 15-20 منٹ باقی تھے کہ بس کی رفتار سست ہونا شروع ہو گئی۔ قبل از وقت بس کی رفتار سست ہونے پر سارے مسافروں میں بے چینی پھیل گئی۔ لوگ سیٹوں سے کھڑے ہو کر باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ شہر آ گیا کیا؟ اولیو ہاورڈ نے مجھ سے سرگوشی میں پوچھا۔ باہر پھیلے ہوئے اندھیرے میں ویرانے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا، میں نے جواب دیا۔ تو یہ بس کیوں رک رہی ہے؟ کسی سے معلوم کرنا پڑے گا، میں نے کہا اور کھڑکی سے سر باہر نکال کر دیکھنے لگا، لیکن مجھے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آ سکا کہ دور تک گاڑیاں رکی کھڑی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بس رک گئی۔ بس کے دیگر مسافر تجسس اور الجھن کا شکار تھے، جبکہ میں تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ بس کا اس طرح رکنا خلاف معمول تھا، جس کا اندازہ لوگوں کی گفتگو سے بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ بس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر بھی حیران تھے کہ ٹریفک اس طرح جام کیوں ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے کنڈکٹر بس سے اتر کر آگے گیا اور دریافت حال کے بعد چند ہی منٹ میں واپس آ گیا۔ اس نے اطلاع دی کہ آگے فوجیوں نے رکاوٹ کھڑی کر کے ہائی وے کو بلاک کر رکھا ہے اور کسی بھی گاڑی کو چیکنگ کے بغیر شہر میں داخل نہیں ہونے دے رہے۔ یہ تو بہت برا ہوا، میں بڑبڑایا۔ اب کیا ہوگا؟ اولیو ہاورڈ نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا،
ورنہ یہ بس تو ہمارے لیے چوہے دان بن جائے گی۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، پھر بلند آواز میں بولا، آؤ ذرا نیچے چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے۔ بہت سے مسافر بس سے نیچے اتر کر کھڑے ہو گئے تھے، اس لیے کسی نے ہم پر توجہ نہیں دی۔ میں سخت تشویش میں مبتلا تھا۔ کرنل وحدت نے میری توقع سے کہیں بڑھ کر مستعدی کا مظاہرہ کیا تھا، تاہم میرے لیے یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ اس نے ہماری تلاش کا دائرہ ملک کے کتنے شہروں تک وسیع کر رکھا ہے۔ بس اتر کر ہم ٹہلتے ہوئے ایک جانب بڑھے اور کچھ دور جا کر ہم نے سڑک پار کر لی۔ سڑک کے دونوں طرف ویرانہ بکھرا ہوا تھا جہاں مکمل تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ سڑک پر چلنے والی اور رکی ہوئی گاڑیوں کی روشن ہیڈ لائٹس کی وجہ سے سڑک کے قرب و جوار کا کچھ حصہ روشنیوں کی زد میں تھا، لیکن اس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تیز چلو اولیو ہاورڈ، میں نے کہا، جس قدر جلد ممکن ہو سکے سڑک سے زیادہ دور نکل جانا ہے۔ ہم کوئی آدھے گھنٹے تک سڑک کے مخالف سمت چلتے رہے، تب کہیں جا کر سڑک پر نظر آنے والی ہیڈ لائٹس کی روشنیاں نظروں سے اوجھل ہوئیں۔ وہاں سے ہم شہر جانے والی سمت مڑ گئے۔ کیا خیال ہے؟ اب فوجی تو ہم تک نہیں پہنچ سکتے، اولیو ہاورڈ نے پوچھا۔ کیا کہا جا سکتا ہے اولیو ہاورڈ، ممکن ہے شہر میں بھی ہماری تلاش جاری ہو۔ ان لوگوں نے حیران کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ مجھے ان سے توقع نہیں تھی کہ یہ اب ہم تک پہنچ سکیں گے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ صرف اور صرف کرنل وحدت کی ذہانت ہے، وہ غیر معمولی حد تک ذہین ہے۔ اولیو ہاورڈ کچھ نہیں بولا۔ تاریکی میں ہمارا سفر جاری رہا۔ ہمارے چلنے کی رفتار بہت سست تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے میدان میں اگی ہوئی جھاڑیاں نظر نہیں آ رہی تھی اور ان سے بچ کر چلنا بھی ضروری تھا، ورنہ شہر میں پہنچتے ہی ہماری آؤ بھگت شروع ہو جاتی۔ ایک گھنٹے کے سست اور اکتا دینے والے سفر کے بعد آبادی کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے۔ بہت دور کچھ ٹمٹماتی ہوئی روشنیاں دکھائی دے رہی تھی۔ روشنیاں نظر آ رہی ہیں، اولیو ہاورڈ نے ہیجان خیز لہجے میں کہا۔ ہم آبادی کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اولیو ہاورڈ، لیکن آبادی میں پہنچ کر ہمیں بہت سے مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ بات کی بات ہے علی، پہلے ہم ایک مصیبت سے تو نکلے، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ اس مصیبت میں ہم نسبتاً محفوظ ہیں، خدا جانے آگے کتنی مشکلات ہماری منتظر ہوں۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ آبادی تک پہنچنے سے قبل ہی اگلی مصیبت ہمارے سامنے آ گئی۔ وہ آوارہ کتوں کا غول تھا جس نے ہمیں دیکھتے ہی بھونکنا شروع کر دیا تھا۔ اولیو ہاورڈ نے انہیں بگانے کے لیے زمین پر سے پتھر اٹھایا۔ کیا حماقت کر رہے اولیو ہاورڈ؟ میں نے اولیو ہاورڈ کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا، یہاں سے دور نکل چلو، اس طرف سے ہم آبادی میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ دیکھ نہیں رہے یہ کچی آبادی والا علاقہ ہے، کتوں کی آوازیں سن کر لوگ جمع ہو جائیں گے اور ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ میں ان کتوں کو تو بگا دوں تاکہ ہم یہاں سے نکل سکیں، ورنہ یہ ہمارا پیچھا کہاں چھوڑیں گے؟ اگر تم نے ان پر ایک پتھر بھی پھینک دیا تو پھر یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اولیو ہاورڈ کو دوسری طرف دھکیلا۔ کتوں نے بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ کچی آبادی کے لوگ جمع ہو گئے تھے، ہمیں ان کے ہیولے بھی نظر آ رہے تھے اور باتیں کرنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی، لیکن درمیانی فاصلہ کافی تھا اور ہم بہت تاریکی میں تھے، اس لیے وہ لوگ ہمیں نہیں دیکھ سکے۔ کتے کچھ دور تک بھونکتے ہوئے ہمارے پیچھے آئے، پھر ایک ایک کر کے واپس چلے گئے۔ یہ تو بہت برا ہوا کہ ہم آبادی میں داخل نہیں ہو سکے، اولیو ہاورڈ بڑبڑایا۔ ہم غلط سمت میں نکل آئے تھے۔ کچی آبادی والے علاقوں میں عموماً کتوں کی بہتات ہوتی ہے۔ اب کسی مناسب مقام سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ کافی دیر چلنے کے بعد پکے مکانوں والا علاقہ شروع ہوا۔ ہم محتاط انداز میں چلتے ہوئے آبادی میں داخل ہوئے۔ یہاں کتے نہیں تھے، سڑکوں پر بھی سناٹا تھا۔ یہ شہر بھی ہمارے لیے اجنبی ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ اولیو ہاورڈ نے کہا۔ میں تو تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ آبادی میں پہنچ کر ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، میں نے کہا، اور اچانک اولیو ہاورڈ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا ایک گلی میں گھس گیا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہو گئی؟ اولیو ہاورڈ بوکھلا گیا۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور جھانک کر دیکھنے لگا۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے؟ اولیو ہاورڈ نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ نکڑ پر 2 افراد موجود ہیں، میں نے اولیو ہاورڈ کو بتایا۔ وہ 2 افراد ہیں تو کیا ہوا؟ اولیو ہاورڈ بولا۔ کیا فوجی ہیں؟ نہیں، وہ سادہ لباس میں ہیں، تو اس طرح چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شہر ہے، ویرانہ تو نہیں ہے، یہاں لوگ تو ہوں گے۔ ان لوگوں کا انداز کچھ پراسرار سا ہے، میں نے کہا۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ یہاں کی نگرانی کر رہے ہوں۔ اوہ، لیکن تم نے انہیں دیکھا کیسے؟ میری تو ان پر نظر نہیں پڑ سکی تھی۔
बस इज़्तिरारी तौर पर मुझसे यह हरकत सरजद हुई थी। मेरी निगाह उस वक्त चौराहे की तरफ ही थी। चौराहे पर नस्ब किसी बल्ब की रोशनी की वजह से मुझे उनके साए नजर आए और मैं इज़्तिरारी तौर पर तुम्हें इस गली में खींच लाया। तो क्या वो लोग हमें नहीं देख सके? ओलियो हावर्ड ने कहा। अगर उनकी निगाह हम पर पड़ गई होती तो हम यूं सुकून से यहाँ न खड़े होते। क्या वो लोग अभी चौराहे पर मौजूद हैं? नहीं, वो टहलते हुए दूसरी सब्त निकल गए हैं। तो अब यहाँ खड़े रहने का क्या जवाज है? आओ निकल चलें। हम इस तरफ से निकले तो लाजमी तौर पर धर लिए जाएंगे। वो लोग अभी यहीं होंगे। इस तरफ से निकलने की कोशिश करते हैं। अगर उन लोगों ने हमसे उलझने की कोशिश की तो वो दो ही तो हैं। हम उनसे बासानी निपट सकेंगे। अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त है तो वो दोनों तरह नहीं होंगे। अतराफ में उनके बहुत से साथी बिखरे हुए होंगे।